السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ہمارا ہفتہ واری درس بخاری کا یہ جو پروگرام چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ، گزشتہ ہم نے نماز کے متعلق شروع کیا تھا اور انشاءاللہ وہ بالترتیب چلتا رہے گا، مگر چونکہ آج کا جو اتوار ہے، آج ہم دکن کی ایک عظیم شخصیت جن کے ہزارہ احسانات دکن کے مسلمانوں اور عالم اسلام کے مسلمانوں پر ہزارہ احسانات ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ حقیقت دیکھا جائے تو ہماری ایمان کی بقا کا ذریعہ جو ہے علماء کرام بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہماری صحیح رہنمائی نہ کرے، اسلام کی طرف صحیح رہنمائی نہ کرے، تو پھر ہماری ایمان و اسلام کی بقا مشکل بن جاتی ہے۔ اگر علماء نہ ہو، رہنما نہ ہو اسلام کے لیے، تو ہمارے لیے بڑی دشواریاں پیدا ہوتی ہے۔ آئے دن نئے نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کا جواب دینا ہمارے لیے دشوار سے دشوار بن جاتا ہے، عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ علماء ہی یہ ہوتے ہیں قرآن، احادیث شریفہ، فقہ، ادب، تفسیر، ساری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہماری ایمان کی ان کی وجہ سے سلامتی ہو جاتی ہے۔ ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ ابتدا سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ابتدا سے رسول پاک علیہ السلام نے بھی ایسی ٹیمیں متعین کی، ایسے صحابہ متعین کیے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی رہنمائی کے ذریعے سے ان کے رہنمائی کے ذریعے سے ایمان محفوظ رکھے۔ میں آپ کو
ہم بخاری شریف میں ابتدا میں پڑھ لی ہیں، ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک قبیلہ آیا رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد تقریباً 1 ہفتہ رکے رہے وہ لوگ، اور آ کے انہوں نے ایسا عرض کیا، یا رسول اللہ بار بار ہم آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان راستے میں ایک مضر قبیلہ کفار کا رہتا ہے، اور بڑا ظالم قبیلہ ہے، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اسے لوٹتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب ہم بار بار نہیں آ سکتے، 4 مہینے ایسے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ پاس پہنچ سکتے ہیں، اور 4 مہینے میں ان کا یہ جو کام ہے رک جاتا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں۔ وہ حج کے جو 3 مہینے وہ ہیں، اور ایک رجب کا 1 مہینہ ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے، اور ایک رجب کے مہینے میں لوٹ مار نہیں کرتے، ہم بار بار نہیں آ سکتے۔ یا رسول اللہ ایک ایسی بات بتا دیجئے، ایسا سبق پڑھا دیجئے تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ ذرا غور کر لیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یوں کہہ دوں تو ذہن میں نہیں رہے گا، بلکہ 1 ہفتہ تم رک جاؤ۔ بلکہ اس سے زائد انہوں نے ان کو روکا۔ روکنے کے بعد ان کو سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتے میں درس دیا، سکھایا، نماز کا طریقہ، اذان کا طریقہ، لوگوں سے ملاقات کا طریقہ، اسلام کا طریقہ، یہ سکھایا۔ سکھانے کے بعد پھر حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4، 4 چیزوں کا آپ نے ہمیں حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ وہ 4 چیزیں حکم دینے والی کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھی، اللہ کی وحدانیت، رسول کے رسالت کا اقرار کرنا، 1 نماز، اسی طرح روزہ، اور اسی طرح مال کا خمس حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیا جائے۔ یہ اور 4 چیزوں سے منع کیا؟ ابتداءً شراب پینا بھی منع تھا، اور شراب کے جو پیالیاں تھیں اس سے بھی منع تھے۔ 4 چیزیں، ہنتم، دبہ، مزفت، یہ نقیر، یہ 4 ایسے پیالیاں تھے جو شراب جس کے اندر آسانی سے جلد بن جاتی تھی، اس سے منع فرما دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ کیا فرمائیں؟ یہ سیکھ لیے ہمارے پاس رہنے کے بعد آپ نے جتنا کچھ سیکھ لیا ہے، آپ کیا کرنا ہے اس کو؟ اخبروا بہن من وراءکم، تم تو سیکھ لیے ہو، اب سیکھ لیے ہو، اب تمہارے گھروں پر اب پہنچو گے، بستیوں میں پہنچو گے، تو میں نے جو تمہیں درس دیا ہے وہ درس ان کو پڑھانا، تاکہ وہ اسلام پر باقی رہ سکے، اسلامی تعلیمات سے واقف ہو سکے، تاکہ وہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہو سکے۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں رہے، ان کو معلوم نہ ہو، تو پھر اسلام پر باقی کیسے رہیں گے؟ وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جانتے ہو؟ کنز المال کی حدیث ہے، العلم افضل من العبادت، علم افضل ہے عبادت سے۔ ذرا غور کیجئے، علم افضل ہے عبادت سے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ حج ہے۔ عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دیگر اذکار ہیں۔ اس سے افضل ہے، اس سے افضل کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب تک آپ کو علم نہیں آئے گا، علم سے واقف نہیں، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ روزہ کیسا رکھیں گے؟ کب آپ کو روزہ چھوڑنا ہے معلوم ہی نہیں، روزے میں آپ پانی پی سکتے نہیں پی سکتے معلوم ہی نہیں، روزے میں آپ انجیکشن لے سکتے نہیں لے سکتے معلوم ہی نہیں، تو آپ روزہ رکھیں گے کیسے؟ آپ اسی طرح حج کا طریقہ، کیا عام لباس میں، عام کپڑوں میں حج کر سکتے ہیں؟ معلوم ہی نہیں۔ طواف کہاں کرنا نہیں معلوم، صفا و مروہ کی صحیح کرنا نہیں معلوم، تو پھر آپ حج کیسے ادا کریں گے؟ تو پہلے علم، بعد میں عبادت۔
اسی لیے علم کیا ہوا؟ افضل ہوا عبادت سے، علم افضل ہوا عبادت سے۔ تو یاد رکھو کہ علماء کی سخت ضرورت ہوتی ہے، علماء کی سخت ضرورت ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے ہمارے ایمان اور اسلام کی بقا ہوتی ہے، اہم انہی کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء مثل النجوم، علماء جو ہے ستاروں کے مانند ہوتے ہیں، یہتدی بہ فی البر والبحر، ستاروں کے جیسے ہوتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر راستہ جو طے کیا جاتا ہے۔ اب ہم تو ماشاءاللہ اب ہم کو معلوم ہو راستہ کدھر بنا ہوا ہے، پہلے راستہ جو تلاش کرتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ، سمندری راستہ ہو یا بری راستہ ہو تو ستاروں کو دیکھ کر۔ اسی طرح علماء کیا ہوتے ہیں؟ علماء وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کے بتا ہوئے راستے کو دیکھ کر اسلام کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، اسلام کے راستے پر۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ستاروں سے تشبیہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آئیے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں دکن میں رہنے والے مسلمان اہل سنت الجماعت بالخصوص۔ آج ہم اگر ہمارا عقیدہ محفوظ ہے یا ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہے، ہم صحیح العقیدہ ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق خدا ہیں، عاشق صحابہ ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، تو یہ علماء کی تعلیمات کا نتیجہ، یہ ان علماء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ورنہ نہیں معلوم ہم بھی ایسے فرقے میں بیٹھ جاتے جس طرح کے بعض صحابہ کو نہیں ماننے والے، گالیاں دینے والے، برا بلا کہنے والے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے والے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والی بھی قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ ان علماء کی وجہ سے ہماری ایمان محفوظ رہا، ان علماء کی وجہ سے۔ قادیانی فرقہ وجود میں آیا، قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیسے کیسے آپ کو بتاؤں، آپ کو کیسے کیسے جو ہے وہ رنگ بدلتا رہا، عجیب عجیب رنگ بدلتا رہا۔ کہا کہ میں حارث ہوں، کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ کتنے ایسے لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام ماننے لگ گئے اس کو۔ آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہم نے نہیں مانا اسے۔ ذرا غور کرو، حارث کہا، حدیث میں آتا ہے حارث کا لفظ، میری امت سے ایک حارث ہوگا تم مالی مدد کرنا، تو میں حارث ہوں۔ اگر ہم اس کو حارث مان لیتے اور وہ ہمارے اسلام کے خلاف سازش کر کے نبوت کا دعوے دار بن گیا تو آج ہمارا ایمان چلا جاتا، آج ہمارا ایمان چلا جاتا، ایمان کی حفاظت مشکل تھی۔ کیسے باقی رہا آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ یاد رکھے کہ ان کے جو احسانات ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان، جو جامعہ نظامیہ کو قائم کیا حیدرآباد کے اندر، 150 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، 154 سال 54 سال ہو گئے تقریباً جامعہ نظامیہ کو قائم ہوئے، 150 سال پہلے۔ کیسے قائم ہوا جامعہ نظامیہ؟ اور وہاں کے علماء فارغ، آپ کے مسجد کے امام صاحب بھی وہیں کے فارغ ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور جمعہ کے اندر اصلاح کرتے ہیں قوم کی، صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، ماشاءاللہ ایمان محفوظ رہ رہا ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام عارف باللہ کا فیضان ہے۔ ہوا یہ کہ ہندوستان سے ناندیڑ میں تو پیدا ہوئے، 1264 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ناندیڑ مہاراشٹر کے اندر،
ایک قندہار چھوٹی سی بستی ہے، ناندیڑ ضلع ہوتا ہے مہاراشٹر، یہاں سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پیدا ہوئے، دکن ہی کا علاقہ تھا اس زمانے میں۔ حیدرآباد میں رہے، یہیں علم حاصل کیے، یہیں پڑھتے رہے، یہیں پر ملازمت، ابتدا میں ملازمت بھی شروع کر دی۔ ملازمت حسینیہ عالم میں کر رہے تھے۔ سنو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابتدا میں جو ملازمت کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ ملازمت ظہر کی نماز پڑھے حسینیہ عالم کی مسجد میں، پڑھنے کے بعد وہیں پر سنت نوافل پڑھتے رہے، ذکر کر کے اب جو سرکاری ملازمت تھی گئے۔ اپنا کام تو اصولی طور پر مکمل کیا کرتے تھے، اپنا کام مکمل طور پر اصولی طور پر کیا کرتے تھے۔ یہ جو وقت تھا ظہر کے نماز کا وقت جو تھا، اسی اثنا میں انگریز افسر آیا، آ کر کہنے لگا انوار اللہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا نماز کے لیے گئے ہیں۔ صرف اس نے یہ جملہ کہا، اتنی تاخیر، اتنا کہا۔ جب آپ آئے، آنے کے بعد یہ جب آپ کو سنا دیا گیا، کیا بتایا گیا کہ افسر فلاں افسر آیا تھا اور آپ نماز کے لیے چلے گئے، اور آپ جب آئے ہیں تو اس نے یہ جملہ کہا کہ اتنی تاخیر، تو فوراً آپ نے ارادہ کیا کر لیا معلوم ہے؟ جس مقصد کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں، رب نے مجھے بھیجایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے مجھے پیدا اس لیے کیا کہ اللہ کی عبادت کروں۔ اب اس عبادت کے اندر رکاوٹ پیدا ہو، ایسی نوکری لے کر کیا کروں، ایسی نوکری لے کر کیا کروں جس عبادت کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے، ایسی نوکری لے کر کیا کروں؟ فوراً استعفیٰ لکھنا چاہا، لکھ رہے ہیں تو اس وقت کی بڑے بڑے مشورہ دینے والے کہنے لگے دانشمند کیوں، اس وقت نوکری کا مسئلہ ہے، زندگی بسر کرنے کا مسئلہ ہے، حیدرآباد شہر ہے، زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، رب کی یاد میں اگر کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو میں اسے نکال کر پھینک دوں گا۔ استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دیا تو کیا ہوا؟ رب پر بھروسہ کیا انہوں نے، اللہ پر کامل بھروسہ کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اسی دکن حیدرآباد کے محبوب علی بادشاہ، عثمان علی بادشاہ ان کے شاگرد بنے اور یہاں کے وزیر تعلیم بن گئے، وزیر تعلیم بن گئے۔ اس نوکری کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کون سا مقام دیا جانتے ہو؟ منسٹر آف تعلیم، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نوکری کیوں چھوڑی؟ اس لیے چھوڑی کہ اللہ کی عبادت کے میرے درمیان اور اللہ کی عبادت کے درمیان یہ رکاوٹ بن رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نوکری چھوڑ دیا۔ رب نے کہا بندے تیرا اتنا توکل ہے تو میں تجھے ایسا نوازتا ہوں، ساری دنیا دیکھتے رہے گی، ساری دنیا دیکھتے رہے گی۔ تو شیخ الاسلام عارف باللہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ بعد میں منسٹر بنے، منسٹر آف تعلیم بنے، وزیر بنے، انچارج بنے، بڑے عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ آج ہماری نمازوں کو اپنی دیکھو، ہماری نمازیں 2 رکعت نماز، فرض نماز پڑھ لیے سیدھا بھاگ جاتے ہیں، 4 رکعت ادا کر لی، بس کافی، اتنا ہی کافی ہے۔ خیال دھیان کدھر بھی رہا، گم رہے، نکل گئے۔ آئیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان مدینہ چلے گئے، عاشق رسول تھے، ہندوستان میں تھے، رہے، اور مکہ میں رہے، مدینہ شریف میں رہے۔ وہاں ایک بہت بڑے شیخ العرب والعجم، بہت بڑے ظاہری علوم کے امام، باطن علوم کے امام، مہاجر مکی علیہ الرحمۃ الرضوان، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی، ان سے بیعت حاصل کر لی، انہی سے خلافت حاصل کر لی، انہوں نے عطا کر دیا۔ تو 3 سال جب رہے، 3 سال رہے تو 3 سال کے عرصے میں انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہاں کی جو لائبریری تھی، لائبریری میں گئے،
ایک حدیث کا ایک ذخیرہ تھا، ایک حدیث کا ذخیرہ ہاتھ سے لکھا ہوا 16 جلدوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور کی زندگی کے حالات، ساری چیزیں اس کے اندر، کنز الامال، ایک حدیث کی کتاب، بہت بڑی کتاب، تحریری لکھی ہوئی، ہاتھ سے لکھا ہوا، لیکن دنیا میں پھیلا ہوا نہیں ہے، وہاں کے لائبریری محفوظ ہے۔ تو وہاں نے شیخ الاسلام عارف باللہ نے کیا کیا جانتے ہو؟ اسے لکھتے گئے اور لکھواتے گئے، اپنے خود کے صرفے سے، اپنے خود کے پیسوں سے لکھوایا، علماء کو پکڑا، پھر آپ نے لکھا، وہ جلد تیار کر کے یہاں انڈیا آئے، حیدرآباد آئے، اور دائرۃ المعارف یہاں پر عثمانیہ قائم کیا یہاں آنے کے بعد، اور سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضخیم احادیث شریفہ ایک لائبریری میں محفوظ تھا، وہیں پر محدود انداز میں یہاں آنے کے بعد انہوں نے چھپوایا اور ساری دنیا میں عام کیا، ساری دنیا میں۔ یہ دکن حیدرآباد کو شرف حاصل ہے، دکن حیدرآباد کو شرف حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ وہ شیخ الاسلام عارف باللہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان، ایسے کئی مخطوطات وہاں سے لائے، لا کر آج بھی یاد رکھو، دائرۃ المعارف آپ نے قائم کیا۔ دائرۃ المعارف کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے دائرۃ المعارف؟ اس پر زیر زبر پیش نہیں رہتا، پرانے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، ایسی عربی رہتی ہے عام عالم پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ پھر وہ مخطوطات ایک جگہ رہتے ہیں، وہ محدث یا مفسر، جیسے ہم جو ہے بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کی ایک کتاب وہیں سے اب چھپ رہی ہے، تفسیر ملتقط کے نام سے، عام آدمی نہ پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا۔ بڑے بڑے علماء جو تفسیر سے واقف ہو، حدیث سے واقف ہو، فقہ سے واقف ہو، ادب سے واقف ہو، تمام علوم پر انہیں مہارت ہو، تو ویسے ہی لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد وہاں سے چھپتی ہے وہ کتاب۔ وہ ایسا ادارہ آپ نے قائم کیا، شیخ الاسلام علیہ، پہلا ارادہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ادارہ جو قائم ہوا وہ دائرۃ المعارف قائم ہوا، جو شیخ الاسلام عارف باللہ رحمۃ الرضوان نے قائم کیا، تفسیر ملتقط۔ تو اب وہاں پر اصل میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ 3 سال رہے، اب مدینہ میں رہنے کے بعد میرے بھائی بولو، سکون کا ماحول، اور عاشق رسول ہو، عاشق رسول ہو، رسول پاک علیہ السلام کی گلیاں وہاں رہتے ہو، وہاں کی در و دیوار دیکھتے ہو، ایسا پیارا منظر دیکھنے کے بعد ایک عام آدمی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے وطن لوٹ جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ در رسول سے افضل اور کہاں سے، یہ مدینہ سے بڑھ کر اور کون سا مقام افضل ہو سکتا ہے۔ دل چاہتا یہ ہے، من چاہتا یہ ہے کہ اور دن بڑھ جائے، اور عبادت کرتا رہوں، اور یہاں سے لذتیں حاصل کرتا رہوں۔ وہی عاشق رسول وہاں ہیں، اب عبادتوں میں زندگی گزر رہی ہے، عشق نبوی میں وہیں پر کتاب بھی لکھنا شروع کر دیا، انوار احمدی، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی تعظیم پر، آپ کی ثنا پر، آپ کی رفعت پر، ایسی ضخیم اردو میں بہترین کتاب انوار احمدی جو کتاب آپ نے وہاں پر لکھی، اس زمانے میں اردو میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی تعظیم مصطفیٰ پر۔ عشق میں، حضور کے عشق میں، حضور کی تعظیم میں، حضور کی ثنا میں آپ نے جو تعریف، حضور کی سیرت میں جو آپ نے تعریف لکھی، وہ کتاب لکھی، پھر کسی اور در نبی پر لکھتے ہوئے لکھتے جا رہے ہیں اردو میں کتاب۔ ہم ہندوستانیوں کو عاشق رسول بنانے کے لیے وہاں کام ہو رہا ہے، کہیں ہندوستانی اور کوئی جو ہے اردو سے واقف نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان اور اسلام چلا جائے۔ وہ لکھ رہے ہیں ایمان کی ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ وہ پڑھ کر ان کی ایمان کی حفاظت ہو، عشق رسول پیدا ہو۔ لکھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ جو اسلام ہے نا، اسلام اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، وہاں سے انتخاب ہوتا ہے۔ وہاں آرام کر رہے تھے، حضرت
بانی جامع نظامیہ آرام کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ ایک نورانی محفل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، حضور کا دیدار ہو گیا۔ کیا پیاری گھڑی ہوگی! آپ لکھتے ہیں، آپ اپنے قلم سے لکھتے ہیں، کیا پیارا منظر ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہونے کے بعد حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انوار اللہ، اے انوار اللہ، تمہاری ضرورت یہاں سے زیادہ ضرورت ہندوستان کے اندر، دکن کے اندر ہے، حیدرآباد میں ہے، جیسے تم عاشق ہو، تم رہنے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اہل اسلام کو عاشق رسول بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے وہاں سے جامع نظام، وہاں سے شیخ الاسلام عارف باللہ حضور کے ایما پر تشریف لائے اور دکن میں آئے اور جامع نظامیہ آپ نے قائم فرمایا۔ حضور کے ایما پر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خواب میں۔ آپ بولیں گے یہ تو خواب تھا، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بخاری ہم پڑھ رہے ہیں نا، یا بخاری شریف ہم پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بخاری شریف، اس میں خواب کی بات نہیں ہی سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں ہے تو سنو، آگے آتی حج کے بیان میں، حج کے بیان میں، اور جگہ جگہ خواب کی باتیں آتی ہیں، جگہ جگہ خواب کی باتیں آتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہیں تھا، ایک صحابی نے کیا کیا، حج تمتع کیا۔ حج تمتع کس کو بولتے معلوم جانتے ہو؟ حج تمتع اس کو کہتے ہیں احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنا، پھر احرام اتار دینا، پھر حج کا 8 ذی الحجہ جب آ جائے تو پھر دوسرا حج کا احرام باندھ دینا، حج تمتع کہتے ہیں اس کو۔ تو حج تمتع کے لیے انہوں نے احرام باندھ دیا۔ اب اس میں اس زمانے میں اکثر یہ تھا کہ حج کے پیریڈ میں حج کے سیزن میں عمرہ نہیں کرتے تھے، عمرہ جائز نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، عمرہ کرو حج کے سیزن میں، اجازت دے دی، یہ قانون بن گیا، یہ دستور بن گیا۔ پھر بھی وہ اختلاف رہا، تھوڑا سا ابتدا میں بعض صحابہ میں اختلاف رہا، بعض نے کہا کہ یہ حج تمتع نہیں کر سکتے، اس طرح کا اختلاف رہا۔ تو ہوا کیا معلوم، ایک صحابی حج تمتع کر لینے کے بعد اب شک میں تھے، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، شک میں تھے۔ سن لیجیے، آپ کو حج قبول ہوا نہیں ہوا یہ شک میں تھے۔ اسی وقت اس رات میں جب وہ صحابی سوئے ہوئے تھے، یا تابعی تھے، تابعی کا ذکر آتا ہے یا صحابی کا ذکر ہے، وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول خواب میں آ کر فرماتے ہیں تمہارا حج مقبول ہے۔ تو خواب کا ذکر کہیں میں ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اس وقت حضرت ابن عباس نے کہا بیٹھ کر کہا تم نے سچ کہا، بلکہ آپ نے پاس سے ان کے لیے خرچے کے لیے مال دے دیا، کہا کہ یقیناً یہ ہمارے لیے کامیابی، یہ یقیناً حج تمتع جو ہے، حج تمتع اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اور تم نے خواب میں دیکھ کر اس کی تائید کی ہے۔ تو خواب کا تذکرہ اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر بخاری شریف میں جگہ جگہ، صرف ایک حدیث کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کتاب الحج کے اندر۔ تو یہ جو اللہ والوں کے جو خواب ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو خواب ہوتے ہیں، جب اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، میرے سے اور کسی کو نہیں دیکھ سکتا، نہ شیطان میری شکل اختیار کر کے بھی آ سکتا ہے، وہ اللہ نے مجھے وہ شان والا نبی بنا دیا، اب نہ شیطان میری شکل اختیار کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز میری شکل میں آ سکتی ہے، وہ نرالا مجھے بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے بندے شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ رحمت و رضوان وہاں سے آئے، جامع نظامیہ قائم کیا 1292 میں، سن 1292 ہجری میں۔ جامع نظامیہ آج لاکھوں علماء، ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں علماء فارغ ہو گئے، بڑے بڑے علماء، اگر ان کا شمار کرتا جاؤں تو کئی دن بیت جائیں گے، مگر ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ لوگ مسلمان ہوئے،
وہی جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں، مولانا ابو الوفا وانی الرحمہ، بڑی بڑی کتابوں پر آپ نے ریسرچ کیا، وہ کون ہیں؟ جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ دکن کے محدث، 1300 سال میں حنفی مسلک پر حدیث کی کتاب کوئی جمع نہیں کیا، وہ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کون ہے؟ بانی جامعہ نظامیہ کے شاگرد ہوتے ہیں، بانی جامعہ نظامیہ کے شاگرد ہوں، وہ دکن نے کام کیا۔ ہم کو معلوم ہی نہیں حیدرآباد میں کیا کام ہوا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ جامعہ نظامیہ ہے کیا، جامعہ نظامیہ کام کیا کر رہا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں، کبھی ہم ادھر توجہ نہیں دیتے۔ ہماری ایمان کی بقا کیسے ہے میرے بھائی؟ ہماری ایمان کی بقا حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو علماء اگر نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام، علم جو ہے اسلام کی روح ہے، حیات ہے، زندگی ہے۔ اگر علم ہے تو اسلام کی بقا ہے، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے میرے بھائیوں، اب جانتے بھی حدیث میں کیا آتا ہے معلوم ہے؟ اب ذرا غور کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامہ مداد العلماء ودم الشہداء یرجح مداد العلماء علی دم الشہداء۔ محشر میں کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ جو جہاد میں جاتے ہیں مجاہدین، سب سے مقام بلند مقام کس کا ہے؟ شہداء کا، صدیقین کے بعد بڑا۔ تو ان کا خون رب تبارک و تعالی محشر میں ناپنے کے لیے کہے گا۔ آج تو آسان ہے خون کا ناپنا، آج آپ کو معلوم ہے خون کے اندر کیا بی پی ہے، شوگر ہے، یہ سب ہے، کتنا خون ہے، سب آپ تو آسان ہے آج ناپنا۔ تو شہداء کا خون ناپا جائے گا اور ان کو مقام بلند عطا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جہاں شہداء کا خون ناپا جائے گا تو ایک منظر ایسا بھی ہوگا، علماء کی سیاہی جس قلم سے وہ لکھتے رہے، جس قلم سے شریعت کے قوانین نافذ کرتے رہے، وہ بھی ناپا جائے گا، اور شہداء کی خون کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا تو علماء کی سیاہی غالب آئے گی شہداء کے خون پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کیا بات! شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں شہداء کی شہادت سے ملک فتح ہوتے ہیں۔ کوئی ملک فتح ہوا، یمن فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہ تو فتح ہو گیا، ان کی شہادت سے فتح ہو گیا، مگر وہاں عیسائی رہنے والے کیا وہ مسلمان بن جائیں گے؟ یہودی ہیں کیا وہ مسلمان بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے۔ یہاں علماء کی سیاہی سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان محفوظ رہتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کی حقانیت کو پڑھ لیا، اس کے دل میں اثر کر گئی وہ بات، وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے اور اسلام پر باقی بھی رہتا ہے۔ علماء کی سیاہی کا معاملہ یہ ہے، تو اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بہت بڑا مقام علماء کا ہوتا ہے۔ آئیے بہت سارے آپ نے کارنامے، اسٹیٹ لائبریری ہے افضل گنج میں آپ جاتے ہو، اتنی بڑی، اس زمانے میں انڈیا کی سب سے بڑی تقریباً لائبریری سمجھی جاتی تھی۔ محب علی بادشاہ، عثمان علی بادشاہ کے دور میں، محب علی بادشاہ، عثمان علی بادشاہ، پھر ان کے دو بچوں کے استاد کون ہوتے معلوم؟ شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ رحمت و رضوان۔ اب ان کی بیویاں، یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی بیویاں شیعہ ہیں، اگر انہوں مان نہیں جاتے تو کیا حالت ہوتی تھی، دکن کی کیا حالت ہوتی تھی جانتے ہو؟ یہ شاگرد نہیں بتے، اسلامی جتنے لا تھے، قانون نافذ کرنا تھا، وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ شیخ الاسلام عارف باللہ کی ذمہ داری تھی۔ اس زمانے میں روزہ، رمضان کا روزہ آتا تو شیخ الاسلام نے قانون نافذ کر دیا تھا کہ ہوٹلوں پر پردے ڈال دی جائے، مسلمانوں کا مہینہ آ گیا ہے، ہوٹلوں پر پردے ڈال دیے جاتے تھے۔ جو آوارہ عورتیں ہوا کرتی تھی انہیں شہر سے باہر کر دیا گیا، جو قلب شہر کے اندر شراب کی دکانیں تھیں انہیں کہا گیا کہ باہر ڈال دیا جائے،
وہ عیسائی ہو یہودی ہو وہاں پینا، مگر قلب شہر کے اندر نہ شراب رہے گی، نہ قلب شہر کے اندر کوئی غلط کام کرنے والی عورت رہے گی۔ یہ شیخ الاسلام نے قوانین نافذ کیا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے کیا کیا معلوم ہے؟ ذبیحہ کیسا بھی ہوتا تھا، ذبیحہ کوئی بھی کاٹتا تھا، کچھ بھی کر دیتا تھا تو ایسا ہوتا، کوئی بھی آیا، یہ فلاں شخص آیا کاٹ دیا، تو آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ اس زمانے میں حکومت سے پیسے جاری کر کے ملاؤں کو متعین کیا، ملا ہی کو اگر ذبح کرا تو جو ہے ذبیحہ کھانے کے لیے جائز اجازت دیا۔ آج بھی بعض علاقوں میں ہے، بلکہ دکن کے اندر آج بھی یہ قانون نافذ ہے، آج بھی تنخواہیں دی جاتی ہے حکومت سے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً یہاں شادی شدہ حضرات ہیں اور جو نوجوان بھی ہیں وہ ہوگی، تو آج ہم کو بکلیٹ دیے جاتے ہیں، قاضی صاحب آ کے جو ہے کیا کرتے ہیں، نکاح پڑھا دیتے ہیں، تو یہ بکلیٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے تقریباً جو ہے قضات کے دفتر کے اندر اس کا اندراج ہوتا، قاضی صاحب کے پاس اندراج ہوتا، پھر آپ کو ایک کاپی دی جاتی، دلہن کو ایک کاپی جاتی، ایسے 4 کاپیاں ہوتے ہیں، 4 کاپیاں پورے انڈیا کے اندر آپ کہیں بھی جائیں گے، دکن کے سوا کہیں بھی یہ ماحول نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مہاراشٹر میں جائیں آپ، بمبئی پونا چلے جائیں، امام کے پاس ایک بک رہتا ہے، امام صاحب جاتے نکاح پڑھا دیتے، امام صاحب کو کمیٹی والے نکال دیے کہ بک کہاں گیا پتہ نہیں، شادی ہوئی نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں چلتا انہیں، تو امام صاحب آپ کو ایک بک وغیرہ نہیں دیتے، آپ کو نہ دلہن والے کو دیتے ہیں نہ دولہے والے کو دیتے ہیں۔ یہاں پروف ہوتا ہے، دلہن والوں کے پاس بھی پروف ہوتا ہے، دولہے والوں کے پاس بھی پروف ہوتا ہے۔ کیوں اتنا سب کیوں کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کر کے پھر عورت دوسرے کے ساتھ اور ایک نکاح نہ کر لے، غلط کاموں کی طرف نہ جائے۔ خلا طلاق کا مسئلہ تھا، یہ اتنا بہترین نظام قائم کیا، اتنا بہترین۔ آج مسلم پرسنل بورڈ جستجو کر رہی ہے مگر اس بات کو عام نہیں کرتی۔ یہ دکن کا معاملہ ہے، دکن کے علماء نے بنایا ہے، آج انہوں نے کوشش کر دی مگر وہ لوگ جو ہے کوشش کر کے نہیں لکھ سکے۔ وہ بانی جامع نظامیہ کا جو دستور ہے اس کو نافذ کرو بولے تو انہوں بولتے یہ جنوب کے ہیں، ہم شمال کے کیسا قبول کرتے؟ یہ مزاج بنا ہوا ہے آج۔ اتنا بہترین ریکارڈ ہے ہمارا، یاد رکھو۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ نہیں تو آج ہمارا۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چلیے آپ کے مسجد میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، یا کے معنی کیا بولو؟ اے ہے نا بھائی؟ چلو آج ہی اے سامنے والے کو بولتے ہیں، سامنے والے کو بولیں گے آپ اے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ موجود نہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہر جگہ موجود نہیں، چاہے تو آ سکتے ہیں، ان کی چاہت پر منحصر ہے، وہ حیات ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ پھر یا محمد لکھنا کیسے جائز بھائی؟ سوال پیدا ہوتا نا۔ تو یہ بعضوں نے شرک سمجھ کے یا محمد لکھنے والے کو مشرک بنا دیا، ایسا لکھنے والے کو، مگر شیخ الاسلام عارف باللہ نے اس کو حدیث شریف سے انوار احمدی میں ثابت کیا۔ انوار احمدی میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی، یا ایہا النبی السلام علیکہ، کیا مطلب؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس سے ثابت کیا، عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے یہ ثابت کرنا، علماء ہی ثابت کرتے ہیں۔ شرک کہنا بلکہ تم خود مشرک ہو جائیں گے، شرک بولنے والے خود مشرک بن جائیں گے، مگر یا رسول اللہ کہنے والا مشرک نہیں ہوگا، یاد رکھو، اس کو ثابت کر دیا۔ دیکھو، اور اس کے لیے ہزارہ دلیل ہے، میں آپ کو خالی موٹی دلیل آپ کو بتانا، انوار احمدی کے ہزارہ دلیلیں ہیں۔ پھر ایک صاحب بولتے نہیں اللہ محمد یا محمد نہیں بولا تو تم کیسا بولتے؟ بولتے نہیں، اللہ ذہن میں آگے تو بات بتا رہا ہوں، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یاسین، یہ بولا اللہ تعالیٰ، تم یا محمد کیسا لکھ سکتے؟ بلکہ یہ بھی اعتراض کرتے بعض نے، اصل میں ہم جو ہے لکھتے ہیں نا یا محمد،
یا محمد کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اے سب سے، اس کا مطلب اے سب سے بڑی شان والے، وہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم کیا بولتے معلوم؟ اے سب سے بڑی شان والے، اے سب سے بڑی تعریف والے، سب سے، محمد کے معنی کیا آتے ہیں؟ سب سے بڑا، یعنی جن کی بار بار تعریف کی جائے، تو ہم صفتی معنی لیتے ہیں۔ ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ اسے صفتی معنی لیتے ہیں، یاد رکھو۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، شیخ الاسلام علیہ رحمت والرضوان کا عرس آئندہ ہفتہ، آنے والا جو ہفتہ ہے نا، اب جو بھی ہفتہ آئیں گا، جمعہ کے بعد ہفتہ آئیں گا، عرس ہوتا ہے جامعہ نظامیہ میں۔ ماشاءاللہ صرف علماء کثیر، تقریباً 95% علماء حفاظ اس کے اندر رہتے ہیں۔ ان کی دستار بندی، فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ ہم بھی وہ اہتمام کرنا، جاننا، دیکھنا جامعہ نظامیہ ہے کیا، علم ہے کیا، آخر حقیقت ہے کیا۔ یہ ہم ادھر نہیں ہیں دوسرے مارکیٹ میں پہنچنا ہے، وہ فلاں مال کھلا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو وہاں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو لے جانا، اس سے ایک ذہن بنتا ہے کہ علمی کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اتوار درس ہوگا، وہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جو نماز کا جو درس چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کو سکون عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرما دے۔ ہماری اس محفل میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دینی دنیاوی علوم سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار عالم، جن بچیوں کی، جن بہنوں کی، جن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مولا کریم ان کے شادیوں کے اہتمام فرما دے۔ ہماری ساری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ میں مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔